أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الحمد للہ آج 10ویں تراویح کا اختتام ہوا ہے اور آج کی تراویح میں دو اہم سورتوں کی سورہ انفال کی اور سورہ توبہ کی تلاوت کی گئی. سورہ انفال یہ مدنی سورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، بلکہ جنگ بدر رمضان سن 2 ہجری کے بعد بعض مفسرین کے قول کے مطابق مدنی صورتوں میں یہ پہلی صورت ہے جو مکمل صورت نازل ہوئی. اس سورہ کے اندر اور اس کے بعد کی سورہ توبہ میں زیادہ تر جنگوں کے حالات بیان کیے گئے، جنگ کے آداب سکھائے گئے، جنگ میں آنے والی پریشانیوں پر صبر و ضبط سے کام لینا سکھایا گیا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انفال کے بارے میں بتایا. دیکھیے، جنگوں میں جو چیز جنگ کے بعد محنت مشقت کے بعد دشمن سے حاصل کرتے تھے، ان کا چھوڑا ہوا مال، اسلحہ، جو چیزیں بھی ہوتی تھی، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. دشمن سے چھینا ہوا یا چھوٹا ہوا مال جنگ کے بعد اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اس میں حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ جو پیدل جنگ کرتے تھے ان کا ایک حصہ، جو سواری پر گھوڑے پر یا اونٹ پر جا کر کے جنگ کرتے تھے ان کو 3 حصے، ایک ان کا اپنا، 2 سواری کا، اور ایسے ہی ایک حصہ اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ جنگ سے پہلے، لڑائی سے پہلے دشمن بھاگ کھڑا ہوتا، اس پر لوگوں کو محنت نہیں کرنی پڑتی، جنگ نہیں کرنا پڑتا، تو وہ جو مال ملتا تھا جو چھوڑ کر دشمن بھاگ جاتا تھا اس کو مال ہے اور انفال. اب یہ کس کا ہوگا؟ کیونکہ اسلامی فوج نے محنت نہیں کی، لڑائی نہیں لڑی، جنگ نہیں لڑی، دشواری پریشانی نہیں اٹھانی پڑی، یہ سب کا سب اللہ کے رسول کا ہوگا. آپ اپنی ثوابدید کے مطابق، اپنی سمجھ اور شعور کے مطابق آپ اس پر چاہتے تھے خرچ کرتے. تو جب پہلی بار اس قسم کا مال مسلمانوں کو ملا تو یہ ہوا کہ کیا کیا جائے، کیسے اس کی تقسیم. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، یسألونک عن الانفال. اے نبی، آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، اگر جنگ کی گئی حاصل شدہ مال کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول. آپ کہہ دیجئے کہ انفال یا یہ مال اللہ اس کے رسول کا. اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں. فاتقوا اللہ، بحث ہو رہی تھی کس کو ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے، اختلاف ہو گیا تھا، تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول کا ہے. اب اس میں جبر ہونا، اللہ تعالیٰ سے جڑو اور آپس کے حالات کو درست کرو. کبھی کبھی ہوتا ہے خالی بحث و مباحثے سے، کہا سنی سے کچھ لوگوں کو اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ گفتگو سنی بھی بند کر دیتے ہیں، گفتگو کرنا ہی بند کر دیتے ہیں، بول چال ہی بند کر دیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہے
اپنے حالات کو درست کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی سلسلے میں جو تم سے کہے اس میں ان کی بات مانو، اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین۔ دیکھیے بہت اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار حوالہ کہ اگر واقعی تم مومن ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ حکم آ گیا ہے تو سر تسلیم کھم کر سرنڈر کر دو اپنے آپ، اور اس میں انا یوگو کا مسئلہ نہیں رکھ گیا، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن۔ اور آگے کی آیت بہت اہم آیت، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس سے پہلے میں نے آپ کہانی کرائی تھی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت، سچے مومن، حقیقی مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ کے حوالے سے کوئی بات آ جائے اور آپ پہلے سے اس پر قائم تھے، اڑے ہوئے تھے، تو اب اڑنا تو دور کی بات، آپ کو کام جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے۔ تو سچے مومن، حقیقی مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایسے لوگ اپنے رب پر بھروسہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سکھایا کہ کسی بھی طرح کسی بھی مسئلے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ واقعی تم مومن، اللہ اس کے رسول کے حوالے سے کوئی بات آئے تو اس پر نہیں، چوں چرا نہیں، تعویل نہیں، بہانے نہیں، بلکہ مکمل طور سے تابعداری ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کئی آیتوں میں وہی جنگ کے حالات کو بیان فرمایا۔ ایک اور چیز اللہ نے بیان فرمایا ہے، کبھی کبھار سماج میں ہونے والی بہت سی برائیوں سے ہم چشم پوشی کر لیتے، آنکھ بند کر لیتے، کیا ہم سے کیا رکھا، اور یہ بہت نقصان دہ، یہ بہت مضر ہے، یہ بہت گھاتک ہے۔ قرآن اور حدیث میں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اسلام کا اہم فریضہ، اور اسی اہم فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے یہ امت محمدیہ خیر امت جس دن یہ فریضہ چھوڑ دے اس دن اس امت کے کو جو لقب ملا خیر امت کا وہ ختم ہوتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو کیونکہ تم اسی لیے برپا کی گئی، اسی لیے نکالی گئی ہو کہ تم بھلائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے۔ آج یہ وصف کہیں نہ کہیں ہم سے کمزور پڑ گیا، ہم صرف اپنا فائدہ، اپنا نفع اپنے پر بیتتی ہے تب آدمی چیختا چلاتا ہے، واویلا کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، لیکن دوسرے پر جب وہی پریشانی آئی ہے تو آدمی خاموش رہتا ہے۔ یہ معاشرے کے الالباب حساس لوگوں کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ منکر کو دیکھیں تو روکیں۔ بلکہ حدیث میں ابو سعید خدری کی روایت ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا، مشہور روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی بھی عالم ہو، حافظ ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، کاروباری ہو، عام آدمی، تم میں سے جو آدمی بھی کوئی بھی برائی دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کہہ کر کے، زبان سے کہہ کر، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، اور دل میں برا جاننا یہ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے دعوتیں کھائیں اور یہ سوچیں کہ ہم دل میں برا جانے، آپ بائیکاٹ کریں، اس کو یہ احساس دلائیں کہ اس کے آپ اس میلے بد سے ناراض ہیں، تب تو دل میں برا جاننا ہوگا، ورنہ یہ بہت مشہور قول ہے کہ خاموشی بھی جفاؤں کی تائید ہے، خاموشی سے تائید ہوتی،
ظلم و زیادتی پر منکر پر، تو دل میں برا جاننا یہ کہ آپ بائیکاٹ کریں، یہ ضروری ہے فریضہ ادا کرنا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آتا، کوئی مصیبت نازل ہوتی تو سب کو لاحق، سب سزا میں مبتلا، سب پر وہ پریشانی لاحق، یہ اور بات ہے انجام آخرت میں الگ الگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فتنوں سے بچو، کیونکہ یہ فتنہ صرف ظالموں ہی پر نہیں آئے، صالحین پر بھی آئے، نیک لوگوں پر بھی آئے، کیونکہ نیک لوگ صالح لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، ایک گوشے میں بیٹھ کر کے تسبیح ذکر و اذکار اسی میں لگے رہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ بہت اہم آیت ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، امت کتنے مبتلا ہوتی ہے تو صرف ظالموں پر، برے لوگوں پر نہیں بلکہ سب پر وہ فتنہ لاگو ہوتا ہے، سب پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تم ڈرو فتنوں سے، آزمائش سے، کیونکہ تم میں سے صرف ظالموں ہی پر نہیں آئے گا بلکہ سب پر آئے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جانو اللہ تعالیٰ سخت عذاب، سخت گرفت والا، جب اللہ گرفت میں لیتا ہے تو بڑی بڑی قومیں بھی چو نہیں کر پاتی، لمحوں میں اللہ تعالیٰ ان کو تو بالا کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ اگر قوم میں، ملت میں، معاشرے میں کوئی کمی کوتاہی برائی ہو، ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اپنی طاقت کے مطابق ہمیں اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم بات بیان کی، جو ایسے لگتا ہے کہ آج ہی کے حالات کے مطابق اگر یہ کہا جائے کہ واقعی اس وقت ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں، ایک کہنا غلط نہیں، کیونکہ دشمن ہم کو اکسا، بھڑکا اور اکسا کر کے، بھڑکا کر کے، تیش میں لا کر کے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتا۔ اب ہم چاہے بزدلی کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، چاہے اللہ کرے حکمت مصلحتی کی بنیاد پر ہم خاموش ہیں، لیکن جب ایسے حالات ہوں، ہمارا مد مقابل ہمیں چیلنج کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب بتائے، گرچہ وہ آداب کو میدان جنگ کے لیے، لیکن ہر جگہ اس آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ ایسے حالات میں اس چیز کو جو قرآن نے بیان کیا ہے بہت ضروری ہے۔ اللہ نے کیا بیان کیا، آپ ترتیب سے دیکھیے۔ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی گروہ سے ملاقات ہو جو تمہیں نیست و نابود کرنا چاہتا، جو تمہیں مٹانا چاہتا ہے، تم سے لڑنا چاہتا ہے، جب تم ایسی جماعت، ایسی گروہ سے ملاقات کرو، فَاثْبُتُوا، تو ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو۔ ثابت قدمی کئی معنی ہے، آپ اس جگہ پر ثابت قدم رہو، اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہو، اپنے منہج پر ثابت قدم رہو، اپنی تہذیب ثقافت پر، اپنے شعار پر، اپنے دین پر ثابت قدم رہو، ورنہ جیسے چھوڑو گے قدم ڈگمگا جائے گا۔ تو فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ دوسری چیز وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے، دوسروں کا سہارا لینے کے بجائے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایسے موقع پر جب اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کو ہمارے حالت پر رحم آئے گا، اللہ ہم کو یاد کرے گا، اور جب اللہ ہم کو یاد کرے گا تمہاری مصیبتوں پریشانیوں پر قابو نہیں ہے۔ تو پہلی شرط ہے کہ ثابت قدم ہو۔ اس وقت ثابت قدمی کی ضرورت، اپنے دین پر مکمل طور سے، جو قرآن میں کہیں کہیں بیان کیا ہے کہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا الذین آمنوا آمنوا،
اے ایمان والو ایمان لے آؤ. تو یہ حالات ہیں کہ ہم پھر سے اپنے دین پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں. اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ نے کہا اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو. تیسری چیز وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت. ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت. پہلی چیز ہے ثابت قدم. دوسری چیز ہے ایسے موقع پر کثرت سے اللہ کو یاد کرو. تیسری چیز ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور چوتھی چیز ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف، آپس میں لڑو نہ. دشمن ہمیں مٹانے پر لگا ہوا ہے اور ہم آپس میں فروعی مسائل میں اختلاف کیے بیٹھے. میرے بھائیو، آپ میں سے جس کو بھی مطالعہ ہوگا کہ بغداد تباہ ہوا، قدس تباہ ہوا، تو اس وقت جانتے ہیں کیا ہو رہا تھا؟ چنگیز کا اعلان تھا. پورے بغداد کی اینٹ بجا کر کے بغداد کے دروازے پر اور لوگ شافعی اور احناف آپس میں مناظرے کرتے. مجھے خیال آتا ہے اس موقع پر انگلستان کا جو بادشاہ دویم تھا رچرڈ اول، یہ 12ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، جب محمد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صلیبیوں سے جنگ لڑا تو مسلمانوں کا روب و دبدبہ بہت زیادہ تھا. لیکن رچرڈ اول یہ بہت بڑا جنرل تھا، اس نے ایسی فوج تیار کی کہ مسلمان مغلوب ہونے لگا اور اپنی پوری فوج لے کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں آیا. دونوں فوجیں آپنے سامنے ہوئی. مسلم فوج ڈر رہی تھی کہ رچرڈ اول کی فوج بہت طاقتور ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ مخصوص جاسوس کو اس فوج میں بھیج دیا. بھیس بدل کر کے وہ 2 جاسوس رات بھر اس رچرڈ اول کی فوج کا معائنہ کیا. صبح آئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ ہم نے اس فوج میں 2 باتیں بطور خاص نوٹس کی، بطور خاص 2 باتیں ہم نے دیکھی. کہا وہ کیا ہے؟ کہا پہلی چیز تو یہ دیکھا میں نے کہ جو عمرہ طبقہ ہے، اہل ثروت طبقہ، جو فوجی ہیں، وہ شراب و شباب میں مست. جن کو لڑنا ہے وہ شراب و شباب میں مست. اور جو مذہبی طبقہ ہے وہ آپس میں اس میں الجھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا پیشاب پاک ہے یا نہیں. جو مذہبی طبقہ ہے اس میں الجھا ہوا ہے کہ عیسیٰ کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خوش ہو جاؤ، کل فتح ہماری ہوگی. کہا وہ کیوں؟ کہا جو قوم اس حالت میں کہ دشمن کے سامنے ہو، اہل ثروت طبقہ، مالدار طبقہ ایسے عشرت میں مبتلا ہو اور مذہبی طبقہ اس میں الجھا ہوا ہو کہ ان کے نبی کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک، اس قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہی حالت ہماری قوم کا ہے. اہل ثروت کو دیکھو، یہ جو کورونا نامی بیماری تھی، اس میں بھی ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا کہ ایک طرف ایک طبقہ بھوکمری کا شکار تھا اور ایک طرف ایک طبقہ نئی نئی گاڑیاں لے رہا تھا، بڑے بڑے بنگلے بنوا رہا تھا، زمینیں خرید رہا تھا. ہمارے علماء طبقہ میں تھے، ذمہ دار لوگ. اور جو مذہبی طبقہ ہے، آپ جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں کیسا ہوتا. یہی پوزیشن وہاں تھی اور وہ پوزیشن آج ہماری. تو اللہ نے کہا کہ ولا تنازع، ایسی حالت میں جب تمہارا سامنا کسی قوم سے ہو رہا ہے تو آپس میں اختلاف نہ، لڑو نہ، جھگڑو نہ. چھوٹے چھوٹے مسائل اپنے در کنار کرو، مسجد کے جھگڑے مسجد میں رکھو، معاشرے کی اصلاح کے لیے سب کھڑے ہو. اللہ نے کہا ولا تنازع، اختلاف نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ کمزور ہو جاؤ.
ورنہ کمزور ہو جاؤ گے اتنا ہوا کی اور تمہاری ہوا اٹھ جائے. آج یہی چیز ہے. آزادی کے بعد سے اس سے پہلے سے بڑی بڑی تنظیم سب نے اپنے اپنے بارے میں سوچا، لیکن قوم کے بارے میں جیسا سوچنا چاہیے ویسا ہم نے نہیں سوچا، اور ہماری تھی کمزوری کی بنیاد پر ہمارا دشمن دلیر ہو گیا. ہماری صفوں میں جو کمزوری آئی ہے یہ جزوی اختلافات کی وجہ سے. تو اللہ نے کہا تم اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گی، تمہاری ہوا اٹھ جائے گی. ایک اور چیز اللہ نے کہا وَاصْبِرُوا، صبر کرو. کیا کیا کہا جا رہا ہے اس وقت ہمارے تعلق سے، ہماری بہن بیٹیوں کے تعلق سے. یہ دیکھیے بعض ریاستوں میں کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں. تو ایسے حالات میں اللہ نے کہا صبر کرو، کیونکہ اگر جوش میں آؤ گے تو ہوش کھو. دشمن چالاک ہے، پیٹ دے گا. تو صبر سے کام وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، نکلو بھی تو گھمنڈ سے نہیں، ریاکاری سے نہیں، دکھاوا سے نہیں. تو یہ چند آداب اللہ نے سکھائے ہیں کہ ایسے حالات میں تمہیں کیا کرنا. یہ جو حالات ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں، اللہ کو کثرت یاد کریں، پھر سے اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اپنے اختلافات بھلا دیں اور صبر کریں، تحمل سے کام لیں، جوش میں نہ آئیں. انشاءاللہ حالات ایسے نہیں، حالات بدلیں گے. گزشتہ نبیوں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس سے ہم کو ہمت ملے، اس سے ہمیں ہمارے اندر عزم و حوصلہ. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اور بڑی بات کی، اسی سے ملتا جلتا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ. اس کی بہت تشریح میں کھل کے نہیں کر سکتا. جہاں ہم کئی جوڑے کپڑے سلاتے ہیں، ایسو آرام کے لیے جدید چیزیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے ہم بھرپور تیار ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ. یہ قرآن کہہ رہا کہ ہمیں ضرورت جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ویسے ہمیں تیار رہنا چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے. ہماری دفاع کے لیے اللہ خود نہیں آئے گا، خود لڑنا پڑے گا، خود تحفظ کرنی پڑے گی، تب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. یہ ہر زمانے کے لیے حالات جیسے جیسے بدلتے ہیں ویسے ویسے اپنے تحفظ کے لیے ہمیں بھی بدلنا چاہیے. وہ خالی انشاءاللہ ماشاءاللہ کا کھوکھلا دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا، ورنہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سے بات بنتی تو رحمت للعالمین کو میدان جنگ میں نہیں اترنا پڑتا. وہ صحابہ جو رحماؤ بینہم تھے، اپنے ہی آبا اجداد کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی پڑتی. حالات و ظروف کے تحت آدمی کو اقدام کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ طاقت بھر جتنا ہو سکے تم تیاری چوکنا اپنے دفاع کی بھرپور کوشش کرو. اور پھر کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی جنگ کی بات کہی ہے، حتیٰ کہ سورہ توبہ کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے کیا. شروع میں ان مشرکین سے عہد و پیمان تھا کہ کچھ دنوں تک وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں. اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ کلی طور پر ان کو منع کر دیا جائے، روک دیا جائے، کیونکہ مشرکین نجس، جنسی طور پر نجس ہے، یہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے. پھر کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے تعلق سے احکامات بیان کیے. ایک اور چیز بیان کیا ہے کہ تقریباً نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، اتر سے لے کر جنوب تک، جہاں بھی جاؤ جہاں بھی دیکھو تو بوڑھوں کی بنسبت نوجوان لوگ مسجد کو زیادہ آتا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے، جیسے قرآن میں نبی کے بارے میں کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب پوری زندگی جی لی ہو، ریٹائر ہو گئے ہو، تو اسی صورت میں آپ زیادہ تر آخرت کی تیاری میں لگتے ہیں، آخرت کے بارے میں آپ سوچیں. لیکن ایسا کم دیکھنے میں آتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کہ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکات ادا کرتے ہیں، ولم یخشى الا اللہ، اور صرف اللہ تعالیٰ سے.
اللہ نے کہا فَأَسَوْلَائِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ مساجد کو آباد رکھا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے پہلے یہ تھا کہ یہ چیز مسجد اسلام کا حصہ نہیں، پھر حجاب اسلام کا حصہ نہیں، اب لاؤڈ اسپیکر بھی اذان بھی ضروری نہیں۔ دھیرے دھیرے ہماری کمیوں کوتاہیوں سے اسلام کی ایک ایک چیز کے بارے میں حملہ ہوا، اور یہ ہمارے کم عملی کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے۔ تو مسجدوں کو آباد رکھا جائے، مسجدوں میں کثرت سے ہم پہنچ کر کے فرائض کی ادائیگی، ٹھیک ہے سنن نوافل ہم گھروں میں ادا کریں، لیکن فرائض کی ادائیگی ہم کوشش کریں مسجدوں میں ادا کریں، کہ اپنے محلے ہی کی مسجد ہو لیکن مسجدوں کو ہم آباد کریں۔ یہ ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ نے کہا جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں، اور ایسے لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان کیا اہل ایمان کو، کہ ایمان کے مقابلے میں آپ کفر کو کبھی بھی پسند نہ کریں۔ ایمان کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو تم دوست نہ بناؤ اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے۔ دیکھیے اسلام میں یہ ہے کہ اگر باپ ماں بھائی مشرک ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کیجیے، لیکن اس سے آپ دوستی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایمان و کفر کا مسئلہ۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والو تم نہ بناؤ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر یہ لوگ ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کو پسند کرتے ہیں، ومن یتولہم، اور تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے گا، اللہ نے کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ترجیح دینا چاہیے۔ یہ آیت ہے جو شاید کسی موقع پر ہم نے بیان کیا تھا دوسرے یا تیسرے پارے میں، لِكُلٍ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا خاندان، وہ اموال اقترفتموها تمہارے مال جنہیں تم سید کر رکھ رہے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارے کاروبار، تمہاری تجارت ان کے خسارے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر بلڈنگیں محل انہیں تم پسند کرتے۔ آج چیزیں اللہ نے کہا، باپ بیٹا بھائی بیوی خاندان، تجارت کاروبار، مال و دولت، گھر مکانات، ان سب سے محبت ہونی چاہیے، یہ بنیادی ضروریات۔ لیکن اللہ نے کہا احب الیکم، اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ عذاب لے جائے۔ یعنی اگر پرسنٹیج میں ہم اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے دنیا کو ترجیح دیں، یعنی ہم دنیا کو 51% اور آخرت کو، اللہ اس کے رسول کو 49%، تبھی عذاب آ سکتا ہے۔ ترجیح کی بات، خاندان قبیلہ ہونا چاہیے، تجارت کاروبار ہونی چاہیے، اچھا گھر مکان ہونا چاہیے، اچھی سواری ہونی چاہیے، لیکن ترجیح اللہ اس کے رسول کو ہونا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں ضرورت ہے نکلنے کی، اس کے راستے میں نکلنا چاہیے، ورنہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے عذاب کا انتظار، عذاب آ سکتا ہے۔ اگر ہم دنیا کو ترجیح دیں گے تو اللہ کرا عذاب آ سکتا ہے، اور صرف عذاب ہی نہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو مومن ہی نہیں مانا، کیونکہ کیا کہا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا کہ اگر ہم اپنی دولت ثروت کو، اپنے خاندان قبیلے کو، اپنے بیوی بیٹے کو
اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں تو ہمارا یہ کام فسق ہو جاتا ہے، ہم فاسق ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فوراً کہا کہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ساری چیزیں دنیا کی کریں لیکن ترجیح آخرت کو دیں، ترجیح اللہ اس کے رسول کو دیں، ترجیح اس کے راستے میں نکلنے کو دیں، اس کے دین کی نصرت اور مدد میں دیں۔ اللہ نے کیا بیان کی؟ تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے۔ آزمائش آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن تمہارے قدم پر اللہ ثابت قدم رکھے گا۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز اللہ نے بیان کیا ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، کہ جو لوگ سونا چاندی رکھتے ہیں، دولت ثروت رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، کل یہی چیزیں ان کے لیے قیامت کے دن قبال جان ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونا چاندی رکھتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ سونے چاندی یہ گرمائے جائیں گے، پگھلائے جائیں گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وَجُنُوبَهُمْ، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ہم سے مانگتا ہے اور دلی طور پر ہم آمادہ نہیں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے پیشانی شکن آلود ہوتی ہے، یہی سکون کی۔ تو اللہ نے کہا سب سے پہلے اسی کو ڈالا ہے۔ آدمی نظر انداز کر کے چینج نہیں ہے کہ گزر جاتا، پہلو بدل لیتا ہے، تو اللہ نے کہا یہ پہلو اس کا ڈالا ہے۔ پھر پیٹ پھینک کر چلا جاتا ہے، اس کے پیٹھ کو ڈالا ہے۔ لیکن تینوں چیزوں کو جیسے جیسے انسان کی حالت ہوتی ہے خرچ نہ کرنے پر، نہ دینے پر، ویسے ویسے حالت اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی پیشانی داغی جائے گی، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور پھر طنز کے طور پر کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جو تم سینس میں رکھتے تھے، فذوقوا، لو چکھو، لو چکھو ما کنتم تکنزون، جو تم اکٹھا کرتے تھے۔ وہاں یہاں یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہر استطاعت ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے۔ خصوص صورت میں جب کوئی آدمی ہم سے آپ سے مانگ بیٹھے، چاہے تھوڑا ہی دے لیکن دے دینا چاہیے۔ ہاں اللہ کہ ہمیں واضح طور پر معلوم ہو کہ آدمی اس پیسوں کا غلط استعمال کرتا ہے، شراب پیتا ہے، دھندا بنا رکھتا ہے، مکر کرتا ہے، تو آپ وہاں بچ سکتے ہیں۔ لیکن جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اجنبی چہرہ ہے، تو میرا اپنا نظریہ ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند ہو محتاج ہو۔ اور یہاں یہ بھی ہے، ایک دن میں نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آزما رہا ہو، کسی کو دے دیا، اور اسے ایک لمبی روایت ہے نہیں کی بنی اسرائیل میں تین لوگ جیسے بخاری کی مسلم کی روایت ہے، ایک گنجا آدمی تھا، ایک پرست بیماری والا تھا، کوڑ تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اللہ نے فرشتہ بھیج کر کے ان کو آزمایا۔ پہلے گیا، پوچھا کیا بات ہے، کہا کہ میں تو بیماری مبتلا ہوں، اس سے لوگ ٹھیک محسوس کرتے ہیں، وہ دعا ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی بیماری، پھر اس کو بکری دے دیتا ہے، دوسرے کو دیے ٹھیک کر دیتا ہے، اسے گائے دے دیتا ہے، تیسرے کو اونٹ، دیکھو لمبی روایت، پھر چلا جاتا، برسوں کے بعد آتا ہے جب یہ لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں، اسی مطلب میلے کچلے حالت میں، فقیری مطالعی کی حالت میں کہتا ہے مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے یار ہم اتنے پریشان ہیں، کہتا ہم کو معلوم ہے کہ آپ بہت پہلے محتاج کریں، ہم پشت سے چودھری اور مالدار ہو، یہ قابل انکار یہ لفظ ہے اس میں، کہ کہتا ہے کہ میں تو پشت سے مالدار تھا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم پہلے سے تھے تو اللہ جیسے پہلے تم کو رکھا تھا ویسے، اور دو لوگ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتا ہے تو بہت خوشی سے کہتا ہے جو چاہو لے لو، تم جو لوگے مجھے اچھا لگے گا بنسبت اس کے جو تم مجھے چھوڑ دو۔
میں بھی کبھی بہت غریب تھا، تو کسی اللہ کے بندے کی دعا کی برکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ کہتا ہے نہیں، یہ تو آزمائش تھی، ہمارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ حدیث کہیں نہ کہیں ذہن میں بات آتی ہے کہ اجنبی چہرہ ہے، کیا پتا اللہ تعالیٰ آزما رہا ہو، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ ہم اس کی پوری ضرورت نہ پوری کر سکے، کچھ دے دیں، کم سے کم یہ نہ ہو کہ سائل کو اپنے خالی ہاتھ واپس کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ تو خرچ کرنے کی بات ہے، اور جہاں زکوٰۃ کی بات ہے وہاں تو واجب۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی آیت میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ۔ یہ بہت تفصیل طلب چیز ہے، لیکن خالی ترجمہ سن لیجیے کہ صدقات، صدقات سے مراد یہاں زکوٰۃ، اور دیگر آیتوں میں بھی خذ من اموالہم صدقہ، یہاں بھی صدقہ سے مراد زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کے یہاں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ صدقات للفقراء، نمبر 1 فقیروں کے لیے، والمساکین، نمبر 2 مسکینوں کے لیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ غربا مساکین یا فقراء مساکین دونوں ایک ہی ہیں، جبکہ اللہ نے الگ الگ بیان کیا ہے یہ دونوں 2۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند تو ہوتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، زبان نہیں کھولتے ہیں۔ یہ بھی ذمہ داری ہے اہل ثروت کی، ذمہ داروں کی، کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیا ہے۔ ایک تو مانگنے والے ہیں، ایک نہیں مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ لیس المسکین الذی تمرۃ والتمرۃ، یا بعض روایت میں اللقمۃ واللقمۃ، صرف مسکین وہی نہیں ہے کہ اس کو 1 لقمہ دے دو، 2 لقمہ دے دو چلا جائے، 1 کھجور دے دو، 2 کھجور دے دو چلا جائے، 2 روپیہ دے دو، 10 روپیہ دے دو چلا جائے، بلکہ مسکین وہ ہے، مسکین وہ بھی ہے جس کے بعد ضروریاتی زندگی کے اسباب نہ ہو، لیکن وہ نہ مانگتا ہو، اس کو بھی مسکین مانا جائے، اس پر بھی خرچ کیا جائے۔ اور تیسرے والعاملین علیہا، جو لوگ اس پر کام کرتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں سے لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اعتدال ہو، اس میں بھی اعتدال ہو ضرورت کے مطابق، ایسا نہ ہو جتنا وصولی ہو اتنے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ عاملین اس لیے مستحق ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ آدمی اسلام کی طرف مائل ہے، یہ اسلام کے لیے ہمدرد ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ وہ پھر رقاب، گردن چھڑانے میں حالات بدل گئے ہیں، لیکن زمانے میں بہت سارے علماء کسی بھی مسلک کے ہوں، اگر ہمیں آپ کو پتا ہے کہ وہ بے قصور ہے تو ان کی طرف سے پیروی کی جائے، ان کی طرف سے کیس لڑا جائے، ان پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے کہ رقاب میں وہ لوگ باقی، ایسے لوگ بہت کم ہیں جن پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کی جاتی ہے، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ان کا کیس لڑیں گے تو ایسا نہ ہم ہی پریشانی مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، آپ قانون کے دائرے بنا کر کے ان کے لیے کوشش کریں، تو پھر رقاب میں وہ لوگ داخل ہیں۔ والغارمین، ایسے قرض دار کی قرض کی ادائیگی کوئی شکل نہیں نکل پا رہی، کیا پریشان حال آدمی ہے، یہ انسان کی کنڈیشن، تو وہ بھی زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہے، اسے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو لوگ، ایک تو پہلا مفہوم اس کا ہے جہاد فی سبیل اللہ، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں کسی بھی طرح سے لگے ہوئے ہوں ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور وابن السبیل، ایسے ہی مسافر، آدمی مسافر ہے، گرچہ مالدار ہے، اس کا جیب کٹ گیا، پیسے غائب ہو گئے، پرس چوری ہو گئی، اب جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، تو زکوٰۃ کا پیسہ وہ لے سکتا ہے، لیکن صرف راستے کی حد تک، کیونکہ وہ مالدار ہے تو مسافر پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے بتایا اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یعنی 8 قسم کے لوگوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے۔ اچھا یہ بھی ضروری ہے کہ سب پر خرچ کیا جائے، جیسی جہاں حالت کنڈیشن ہو، آپ کے یہاں صرف غربا مساکین آپ انہیں پر خرچ کر دیجیے پورا زکوٰۃ کا پیسہ۔ اگر 8 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں تو 8 پر آپ خرچ کیجیے، ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ 8 ہی پر خرچ کریں یا ایک ہی پر خرچ کریں، حالات و کنڈیشن کے اعتبار سے۔
اللہ تعالیٰ سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں اسی انتظار کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔